اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے مردوں کو جنسی لطف دینے کے طریقے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی جنسی مغالطوں کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ مردوں کے بھی جنسی مسائل سیکھیں تاکہ اپنی ازدواجی زندگی کا بھرپور لطف لے سکیں۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی بہت سی جنسی مغالطوں کا شکار ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی شادی شدہ زندگی بھرپور طریقے سے نہیں گزار پاتی۔ ہمارے ہاں عورتوں کو اتنی معاشرتی آزادی حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے جنسی مسائل سمجھ نہیں پاتی اور مغالطوں کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس طرح وہ بیچاریاں ساری زندگی اصلی ازدواجی زندگی کا لطف نہیں لے پاتی اور شرم کی وجہ سے اپنے شوہروں سے بھی شکوہ نہیں کرتی۔ مباشرت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان، اور نہ ہی یہ عورت کے لیے کوئی تکلیف کا سبب ہے۔ البتہ یہ تو بہت پرلطف چیز ہے۔ ابتدا میں کچھ عورتوں کے لیے یہ عمل تھوڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں نارمل اور لذت آمیز ہو جاتا ہے۔ ملاپ سے پہلے آرگزم یعنی کہ انتہائی لذت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سی عورتیں انتہائی لذت حاصل نہیں کر پاتی، لیکن ان کی زندگی بہت خوشگوار ہوتی ہے۔ مباشرت اور بچے کی پیدائش میں مرد اور عورت کا ایک ہی وقت میں انزال ہونا ضروری نہیں ہے۔ مرد کی طرح عورتیں بھی سیکس سے لطف اندوز ہوتی ہیں، اور مرد ہمیشہ ایسی عورت کو پسند کرتا ہے جو سیکس میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ مباشرت کی کثرت عورت کے لیے کسی بھی طرح نقصان دہ نہیں ہے، چاہے کتنی ہی بار کیا جائے، اور ہر بار کا انزال عورت کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ لیکوریا صرف فرج یعنی کہ عورت کی شرمگاہ کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور مینسز ختم ہو جانے پر عورت کی سیکس کی خواہش ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ عورت آخری تک سیکس سے لطف اندوز ہو سکتی ہے۔ شادی کی بنیاد، شادی کا مقصد مباشرت ہے، لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ، بلکہ خواتین بھی اس کی الف یا بے سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اکثر لوگ یہاں تک کہ خواتین کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ مباشرت یعنی داخل کرنے کی اصل ایگزیکٹ جگہ کون سی ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی دونوں ہی اکثر اوقات مباشرت سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے، بلکہ خواتین تو کم علمی کی وجہ سے مباشرت کو خود پر مسلط کر کے اسے اپنے لیے تکلیف دہ بنا لیتی ہیں، حالانکہ اس میں تو لطف ہی لطف ہے، تکلیف کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں، بعض اوقات نئی دلہنوں کے لیے تھوڑی تکلیف کا سبب ہوتا ہے، لیکن بعد میں ان کے لیے بھی لطف ہوتا ہے۔ تکلیف صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کچھ خواتین جنسی عمل یا مباشرت کو اچھا نہیں سمجھتی، اور جب شوہر ان کے پاس آتا ہے تو خوف کی وجہ سے ان کے جسم میں اکڑاؤ آ جاتا ہے اور ان کا جسم تن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی وجائنا کے لب بہت زیادہ تناؤ میں آ جاتے ہیں، اور جب دخول کا عمل ہوتا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر خواتین اپنی اس خامی پر قابو پا لیں تو نہ صرف خود بھرپور لطف حاصل کر سکتی ہیں، بلکہ اپنے خاوند کے لیے بھی لطف کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور شوہر ہمیشہ ایسی بیوی کو ہی پسند کرتا ہے جو جنسی عمل میں اس کا بھرپور ساتھ دے، اور اسلام کے مطابق اگر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تعاون نہ کرے تو وہ گناہگار ہوتی ہے۔ مباشرت کی اس تھوڑی سی تکلیف سے بچا جا سکتا ہے جو اکثر خواتین نے خود اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے۔ اگر خواتین مباشرت کے وقت اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیں تو انہیں مباشرت میں تکلیف نہیں ہوتی۔ عام طور پر شروع کی چند مباشرتوں میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف اس تکلیف سے بھی کم ہوتی ہے جو زیور کی شوقین عورتوں کو ناک اور کان چھدواتے وقت ہوتی ہے۔ جنسی لحاظ سے مرد اور عورت میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ مرد ذرا سے جنسی اشتعال سے فوراً مباشرت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر جیسے ہی مرد جنسی اشتعال میں آتا ہے تو فوراً جنسی عمل کے ذریعے ڈسچارج ہو کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہ جنسی اشتعال کے بعد بیوی کو تعاون نہ کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ڈسچارج نہ ہو سکے تو وہ شدید تناؤ میں آ جاتا ہے، جھنجھلاہٹ اور تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر مرد کو بیوی کے عدم تعاون کی وجہ سے بار بار اس مشکل سے گزرنا پڑے تو مرد کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یا تو مرد مکمل طور پر بیوی کو ناپسند کرنے لگتا ہے، یا جزوی طور پر نامرد ہو جاتا ہے، یا پھر دوسری عورتوں کی طرف مائل ہو کر گناہ کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے تو فوراً اس کے پاس آئے۔ اگر وہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے نہیں جائے گی تو فرشتے ساری رات اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دونوں کی جنسی تیاری میں بہت فرق ہے۔
مرد صرف 2 سے 3 منٹ کے جنسی اشتعال سے مباشرت کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور 2-3 منٹ میں ہی ڈسچارج ہو جاتا ہے، جبکہ عورت کو مرد سے 10 گنا زیادہ وقت لگتا ہے ڈسچارج ہونے کے لیے۔ عورت کو جنسی سکون کے حصول کے لیے کم سے کم 30 منٹ کے جنسی کھیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اصل مباشرت کا طریقہ بھی یہی ہے۔ مرد اور عورت کے جنسی حصول کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مرد جلد از جلد اپنی جنسی ہیجان کو خارج کرنا چاہتا ہے، جبکہ عورت آہستہ آہستہ جنسی لذت میں اضافے کو پسند کرتی ہے۔ دونوں کی جنسی خواہش میں فرق ہوتا ہے۔ مرد کی عموماً 18 سے 32 سال تک جنسی خواہش عروج پر ہوتی ہے، جبکہ عورت کی جنسی خواہش 20 سے 40 سال تک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی وقت مرد کی اور کسی وقت عورت کی جنسی خواہش زیادہ ہوتی ہے، اس کا صحیح اندازہ لگانا کچھ مشکل ہوتا ہے۔ جب کام کا زیادہ بوجھ عورت پر ہو تو اس کی جنسی خواہش کم ہو جاتی ہے، جبکہ مرد سارا دن باہر رہ کر عورتوں کو دیکھتا ہے تو اس کی جنسی ہیجان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح مختلف اوقات میں دونوں کی جنسی خواہشات بدلتی رہتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ عورت ایسی صورت میں مرد کی مکمل مدد کرے، ورنہ گناہ گار ہوگی۔ عورت کو شادی کے شروع میں مباشرت کی زیادہ خواہش نہیں ہوتی، جبکہ مرد کو بہت خواہش ہوتی ہے، اور شادی کے درمیانی دور میں عورت کو زیادہ خواہش ہوتی ہے اور مرد کو کم۔ مرد عام طور پر سیکس کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ عورت کو رومانس پسند ہوتا ہے، کیونکہ اسے آرگزم حاصل کرنے کے لیے مباشرت سے 10 سے 15 منٹ کا فور پلے درکار ہوتا ہے، اور مرد کو صرف 2-3 منٹ میں ہی سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ بیویوں کی اس خواہش کا ضرور خیال رکھیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو بیوی کو سکون حاصل نہیں ہوگا اور اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جائے گا۔ تاہم اس بات پر تمام ماہرین متفق ہیں کہ مرد ڈسچارج چاہتا ہے، اور بیویاں اپنے شوہر کا اس لحاظ سے خیال رکھتی ہیں، یعنی کہ انہیں سیکس میں بھرپور ساتھ دیتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں سے شوہر بہت محبت کرتا ہے، لہٰذا عورت کو اپنے شوہر کی بھرپور محبت حاصل کرنے کے لیے اسے بھرپور سیکس مہیا کرنا ہوگا۔ گھریلو جھگڑوں کی ایک بری وجہ عورت کا مرد کو بھرپور سیکس مہیا نہ کرنا ہے۔ مرد ان عورتوں کے شیدائی ہوتے ہیں جو سیکس میں ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہیں اور کبھی انکار نہیں کرتی۔ ہمارے یہاں کی ساری خواتین سیکس میں بھرپور کردار ادا نہیں کر پاتی، کبھی سیکس میں پہل نہیں کرتی، اور تو اور سیکس کے دوران بالکل ساکت زندہ لاش کی طرح پڑی رہتی ہیں۔ جو بھی کرنا ہوتا ہے مرد ہی کرتا ہے، یہاں تک کہ سیکس میں اپنے لطف کا اظہار بھی نہیں کرتی۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ سیکس میں اپنا لطف و سرور ظاہر کریں گی تو ان کا شوہر ان کو بعد میں بدچلن سمجھے گا، ان سے محبت نہیں کرے گا، جبکہ حقیقت بالکل الٹ ہے۔ مرد ہمیشہ اس عورت کو پسند کرتا ہے جو یہ ظاہر کروائے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سیکس میں بھرپور لطف اور مزہ لے رہی ہے۔ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ سیکس کی زیادتی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو عورتیں حلال طریقے سے یعنی کہ اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ سیکس کرتی ہیں، ان میں دل کی بیماریاں بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے یہاں مردوں کی نسبت بہت کم عورتیں دل کی بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں؟ اس لیے یہ خیال بالکل غلط ہے کہ سیکس سے صحت پر اثر پڑتا ہے۔ دوسری طرف سیکس مرد کے لیے بہت مفید ہے، حلال طریقے سے۔ یہ مرد کے ٹیسٹوسٹرون کے لیول کو برقرار رکھتا ہے، جس سے مرد کی جنسی عمل کرنے کی طاقت آخری عمر تک بھی باقی رہتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔